الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعین وبعد. معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی شرح لے کر کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اہم نام الہادی، جس کے معنی ہوتے ہیں ہدایت دینے والا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس نام کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں، اس کی شرح کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الہادی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دی ہے، بندوں کی رہنمائی کی ہے۔ وہ ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، اسی معنی کو شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جو ہدایت ملتی ہے، مخلوقات کو جو ہدایت ملتی ہے، اس ہدایت کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ قسمیں آپ کو بیان کی گئی تھیں۔ پہلی قسم ہے جس کو ہم عربی میں الہدایت العامہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے عام ہدایت، یعنی ایسی ہدایت، ایسی رہنمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو کی ہے۔ اس میں ساری مخلوقات آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو، حیوانوں کو، اسی طریقے سے کیڑے مکوڑوں کو، ہر ایک کو ہدایت دی ہے۔ مچھلی کا بچہ جب پانی میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری ہدایت ہے، اس کو ہدایت ارشاد کہتے ہیں۔ ہدایت ارشاد کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی کی ہے۔ اس میں انسان اور جن شامل ہوتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی مخلوق ہیں، ایسے بندے ہیں جو مکلف ہیں، تو مکلف اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مکلفین کی، انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کی ہے نیکی کے راستے کی طرف۔ اب یہ ان کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے۔ یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے۔ ہدایت کی تیسری قسم ہے جس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں۔ ہدایت توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو حق بات کی ہدایت دی، حق بات قبول کرنے کی توفیق دی۔ یعنی اس میں صرف راستہ بتانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ راستے پر چلانا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں ہدایت کا معنی صرف راستہ بتانا نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا معنی یہاں پر راستے پر چلانا ہے، راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر اللہ یہ توفیق نہ دے تو کوئی بندہ ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت توفیق ہے۔ چوتھی قسم ہدایت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندوں کو جنت کی طرف ہدایت دے گا، جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، ایسے ہی جہنم کا راستہ بھی ان کو دکھائے گا۔ جو جنتی ہیں، جنت کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کی ہدایت کرے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ جنتی لوگ کہیں گے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، کہیں گے کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر طرح کی تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تمام تعریفیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی، اس کی توفیق دی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت نہ ملتی تو ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ تو جنت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، جنت میں کہاں جانا ہے، کون سی جگہ ہے۔ یہ ساری ہدایت، یہ ساری رہنمائی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر جہنمی کے لیے جہنم میں جانے کا راستہ اور جہنم میں کس جگہ اسے جانا ہے، کہاں اس کی جگہ ہے، یہ ساری ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الہادی اور اس نام سے متعلق یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم صرف لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، ہم راستہ دکھاتے ہیں۔ خاص طریقے سے ہمارے وہ بھائی جو دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ ہمارا کام راستہ بتانا ہوتا ہے، کسی کو راستے پر چلانا نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں، اسلام کے راستے پر چلیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں اس راستے پر چلنے کی امنگ آتی ہے، خواہش آتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اسے یہ چیز ملتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کسی بھی اس طرح کے کام پر کہ ہم نے کوشش کی اور ہماری کوشش کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو گئی، تو ہم یہ سوچنے لگیں، اترانے لگیں، تکبر آنے لگے کہ ہماری کوشش تھی، ہم نے اس کو ہدایت پر ڈال دیا ہے، ہم نے رہنمائی کی تھی تو اس کی وجہ سے اس کو ہدایت مل گئی۔ نہیں، اس کی وجہ سے نہ تکبر کرنا ہے، نہ ریاکاری آنی چاہیے، بلکہ تواضع اور انکساری ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہ ہم نے کوشش ضرور کی تھی، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی رہنمائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق دی اور وہ صحیح راستے پر آ گیا، سیدھے راستے پر گامزن ہو گیا، اس کی اصلاح ہو گئی۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو ہماری رہنمائی کے باوجود، ہماری کوشش کے باوجود اگر کوئی اسلام نہیں قبول کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف نہیں آتا ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، تو کبھی ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا کام صرف راستہ دکھانا ہی ہے، راستے پر چلانا، ہدایت کی توفیق دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر چلاتا ہے، وہ سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے۔ توفیق دینا ہمارا کام نہیں ہے، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ ہم نے راستہ دکھا دیا، اگر کسی نے قبول نہیں کیا، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض انبیاء کرام نے بڑی لمبی مدت تک اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں تو سنتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ 950 سال تک انہوں نے دعوت دی، توحید کی، لیکن بہت کم لوگ تھے جو اس ہدایت سے بہرور ہو سکے، جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا اور ہدایت کی ان کو توفیق ملی۔ بہت کم لوگ تھے، زیادہ لوگ ان کی اس دعوت کو قبول نہیں کیے اور انہیں توفیق نہیں ملی ہدایت کی۔ تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کبھی ہماری کوشش، ہماری محنت کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا بات نہیں مان رہا ہے، ہدایت قبول نہیں کر رہا ہے، سیدھے راستے پر نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کبھی بھی تنگ دل ہو کر کے اپنے اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت کی توفیق ہوگی تو اسے ہدایت مل جائے گی۔ یہ اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اور بھی ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بڑا نیک ہوتا ہے لیکن بیٹا بڑا نافرمان ہوتا ہے۔ باپ نیک ہے اور نیک باپ کے گھر میں شیطان پیدا ہو جاتا ہے، بیٹا ہے جو شیطانی حرکتیں کرتا ہے، شیطانی کام کرتا ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے، حالانکہ باپ بڑا نیک ہے۔ لوگ اس باپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، کیا ہے اپنے گھر کی فکر نہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی شخص ہدایت کی توفیق اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ باپ نیک ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ بیٹا بھی نیک ہو جائے اور بیٹے کو بھی ہدایت مل جائے، توفیق مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے باپ نے اگر اپنے طور پر کوشش کی ہے، محنت کی ہے اور اچھی تربیت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیٹا ہدایت پر نہیں ہے، بیٹا شیطانی حرکتیں کرتا ہے، بیٹا غلط کام کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے
باپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ باپ کو جس صحیح تربیت کا فریضہ انجام دینا تھا باپ نے تو وہ فریضہ انجام دیا۔ بیٹے کی غلطی ہے، بیٹا نہیں مان رہا ہے، اس کی وجہ سے باپ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، باپ کو کوئی تان و تشنیع نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں یا اس طرح سے باپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ مثال لیجئے نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول ہیں، یہ سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام، لیکن ان کا بیٹا ان کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، ان کا بیٹا ان کی بات تسلیم نہیں کیا، بیٹا نافرمان بنا رہا۔ تو بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے باپ کی دعوت پر اور باپ کی تربیت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اگر واقعی معنی میں باپ نے تربیت کا حق ادا کیا ہے اور صحیح معنی میں تربیت کی کوشش کی ہے، لیکن بچہ پھر بھی نافرمان ہے، تو باپ کے اوپر اس کی وجہ سے کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہی معاملہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی فی نفسہ ہی بڑا نیک ہوتا ہے، لیکن اس کی بیوی نیک اور صالح نہیں ہوتی۔ کوشش کرتا ہے کہ بیوی ہدایت پر رہے، کوشش کرتا ہے کہ بیوی بھی نیک بنی رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، ہدایت توفیق نہیں ہوتی، کوشش کے باوجود بھی بیوی نافرمان بنی رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے شوہر کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دیکھو کیسا آدمی ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں دنیا والوں کی فکر کیے بیٹھا ہے، لوگوں کو تو نصیحتیں کر رہا ہے اور اپنے گھر کی فکر نہیں۔ خود اس کی بیوی نیک نہیں ہے، بیوی میں بڑی خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ مثال میں آپ لوط علیہ السلام کی بیوی کو لے لیجئے، لوط علیہ السلام کی بیوی نیک خاتون نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے لوط علیہ السلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر ذمہ داری ادا نہ کرے، شوہر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے اور اپنی بیوی کی ہدایت کے لیے کوشش نہ کرے، اس کی رہنمائی میں کوئی اگر وہ کمی کر رہا ہے تو وہاں اس کے بارے میں آپ بات کہہ سکتے ہیں، اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کے باوجود بھی اگر بیوی راہ راست پر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت توفیق نہیں ملی، جس کی وجہ سے کوشش کے باوجود بھی بیوی راہ راست پر نہیں آئی۔ اسی لیے کبھی شوہر کو اس معاملے میں برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ باتیں میرے بھائیوں معزز ناظرین بڑی اہم ہیں، آپ بھی اسے محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ورودھ شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الہادی کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق کو ہدایت دی ہے اس ہدایت کی جو قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔
ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کی ہدایت طلب کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ رہے تو کبھی ہم ہدایت پر باقی نہیں رہ سکتے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، اور جب ہمیں توفیق مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر نماز میں نماز جو ایک انسان کے لیے ایک اہم عبادت ہے، اور ایک مسلمان جس عبادت کو روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ ادا کرتا ہے، یعنی 5 وقت کی جو فرض نماز ہے کم سے کم یہ تو اسے پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو سنن اور نوافل ہیں ان کی بھی پابندی اسے کرنی ہے، اسے بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن فی الحال آپ 5 وقت کی نمازوں کو بھی لے لیجئے، جو فرض نمازیں ہیں، اگر یہ نماز بھی ایک بندے مومن ادا کرتا ہے جو سب ملا کر کے 17 رکعت ہوتی ہے، پورے دن کی 5 نمازوں کی رکعات کی تعداد 17 ہوتی ہے۔ اب یہ 17 رکعات اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بندے مومن کیا پڑھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پڑھو ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اور اس سورہ فاتحہ میں یہ آیت پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس ہدایت سے کیا مراد ہے؟ یہ ہدایت توفیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے کی توفیق دے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی ہے کہ ہم اس کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور نماز میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے یہاں اہدنا کا معنی کیا جاتا ہے کہ اے اللہ تو اس ہدایت پر استقامت برت، یعنی ہمیں استقامت دے، ہمیں اس ہدایت پر جمائے رکھ، ہمیشہ اس ہدایت پر ہمیں باقی رکھ، ثبات قدمی نصیب فرما۔ یہ معنی ہے جیسے ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے رہتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ جو پہلے سے ایمان لائیں اب وہ کیا ایمان لائیں گے؟ پھر ان کو ایمان لانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اکثر یہ سوال آتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں ایمان لانے سے مراد ہے ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر استقامت برتنا۔ اس کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا سکھائی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہ ہم یہ دعا کرتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہاں اہدنا سے مراد ہدایت دے، توفیق دے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے سیدھے راستے کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، ہدایت دی، اسی لیے سیدھے راستے کو اختیار بھی کیا اور نماز کے لیے کھڑا بھی ہوا، اور نماز میں یہ دعا پڑھ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، زبان سے یہ دعا بار بار ادا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ مطلب کیا ہوا کہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کی یہ دعا ہمیں بار بار مانگنی ہے۔ کیوں بار بار مانگنی ہے؟ کیونکہ انسان کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ کیوں عجیب و غریب ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کا یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے۔ یہ انسان بڑی جلدی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، آج سیدھے راستے پر ہے، صبح کیا تو سیدھے راستے پر ہے، شام کو سیدھے راستے پر رہے گا یا نہیں رہے گا پتہ نہیں ہے، شام کیا تو سیدھے راستے پر ہے، لیکن صبح میں سیدھے راستے پر رہے گا یا نہیں پتہ نہیں ہے، بڑی جلدی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اتنے فتنے ہیں، اتنی آزمائشیں ہیں کہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کب انسان کے قدم ڈگمگا جائیں اور وہ راہ راست سے بھٹک کر کے گمراہی کی طرف چلا جائے۔ اسی لیے بار بار یہ دعا
مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ استقامت کا یہ راستہ بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے اور بڑا مشکل معاملہ یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں فتنے بہت ہیں۔ ایک ہمارا اپنا نفس ہے جو ہمیں برائیوں پر ابھارتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے ہدایت پر قائم رہنے کا۔ ایک شیطان ہے ابلیس، اور ابلیس کی ذریت جو پوری کوشش میں ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ہم کو سیدھے راستے سے ہٹائیں اور ہمیں راہ راست سے بھٹکا کر کے گمراہی کی طرف لے کر کے چلے جائیں۔ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے شیطان کی طرف سے بھی، اس لیے انسان کا استقامت برتنا اور سیدھے راستے پر قائم رہنا، سیدھے راستے پر قائم رہنے کی یہ توفیق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو وہ بندے کو سیدھے راستے پر قائم رکھے، جس بندے کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے دے اور توفیق دے دے، استقامت دے دے، سیدھے راستے پر جمے رہنے کی توفیق دے دے، تو یہ سارے چیلنجز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دنیا کے یہ سارے فتنے اس کے سامنے پھر کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کے شامل حال ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی اور ہمیں بار بار یہ دعا اسی تصور کے ساتھ، اسی شعور کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر جمع دے، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام الہادی پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جو اللہ کے بندے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے اور توفیق بھی دے رکھی ہے، استقامت بھی دے رکھی ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استقامت اتنی زیادہ ہمیں ملے گی، توفیق اتنی زیادہ ملے گی۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اہم چیز عنایت فرمائی ہے۔ اہم چیز کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت توفیق سے نوازا ہے، ہمیں توفیق دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، ہم کوئی نیک کام انجام دیتے ہیں۔ جب کبھی بھی ہم کوئی نیک کام انجام دیں تو کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غرور میں مبتلا ہو جائیں، تکبر میں مبتلا ہو جائیں، ریاکاری اور شہرت طلبی کا معاملہ ہو جائے کہ ہم ایسا کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کیا، ہماری وجہ سے اتنے لوگوں کو ہدایت ملی۔ جیسا آپ بہت سارے سینٹر والوں کو اور بہت سارے اداروں کو آپ دیکھیں گے، سنیں گے، کیا کہتے رہتے ہیں؟ ہماری وجہ سے اتنے لوگ ہدایت پا گئے، اتنے لوگ ہدایت میں آ گئے، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ نیکی کی، ہم نے یہ مسجد بنوائی۔ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی نیکی کرتے ہیں، نیکی کی توفیق ملی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ان کی زبان سے دعا کیا نکلتی ہے، سنیے، بہت بڑا ادب ہے یہ اور ہمارے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام گھر کے کھمبوں کو، پلروں کو کھڑا کر رہے تھے، گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام یعنی الہادی پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب ہمیں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے،
تو نیکیاں ادا کرنے کے بعد ہم بجائے اس کے کہ کسی غرور اور تکبر میں مبتلا ہوں، لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے پھریں کہ ہم نے کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جب بیان کریں تو اس طرح سے بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے لیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم نے کر دیا، ورنہ ہمارا اپنا کیا ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم یہ اہم کام انجام دیتے؟ توفیق اللہ نے دی، ہماری طرف سے تھوڑی سی محنت تھی، کوشش تھی، لیکن توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور اسی توفیق کے نتیجے میں یہ کام انجام پا گیا۔ بیان کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، اور یہ صحیح ایمانی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم کرنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہماری سیکھ یہ ہے کہ ہم میڈیا کو استعمال کریں، اس کا صحیح استعمال کریں اسلام کے لیے، یہ سب سے بڑی نصیحت دے سکتے ہیں۔ آج اگر چند لوگ بھی اس کو سمجھ جائے، آنے والے 10-20 سال میں بھی ہم کچھ کر پائے تو ایک بڑی بات ہوگی، ورنہ مسلمان جو کہ دنیا پہ اتنے زمانے تک حکومت کرتے رہے، آپ میڈیا سے دور رہے ہیں۔ آپ دیکھیے پرنٹ میڈیا میں مسلمان نہیں ہیں، نیوز پیپر کتنے مسلمانوں کی بتائیے، اور ایسے نیوز پیپر جو سب پڑھتے